تو مطلب یورپ میں لائبریریز بن رہی تھی, ادھر جو تھا تو کیا کہتے ہیں اس کو, انڈیا میں جو تاریخی وہ جو شاہ جہان کا وہ جو محل تھا نا, جی جو یہاں محلات بن رہے تھے, ادھر لائبریریز بن رہی تھی. میں اکثر اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں نا کہ جب آپ کتاب پڑھ رہے ہوتے نا, یہ اس طرح نہیں کہ آپ ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں, جی آپ ایک برین کو آپ اسٹڈی کر رہے ہیں. بالکل, کہ اس کتاب کے پیچھے ایک برین ہوتا ہے نا, پھر وہ برین تقریباً 15-20 اور کتابیں پڑھ کے سارا جو آئیڈیاز ہے اس کتاب کے اندر وہ پٹ کر لیتا ہے. عرفان صاحب ایز اے یوتھ MPA, as a youth minister for provincial, so what have you done for the youth of Pakistan and specifically of Khyber Pakhtunkhwa? ہمارے جوان جو ہے وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے سے شرماتے ہیں, ڈرتے ہیں. صحیح. ہم چائنا ونڈو گئے تھے تو ڈائریکٹر صاحب نے کہا انٹروڈیوس یور سیلف, ایک ہمارے MPA سے, تو انہوں نے کہا جی انٹروڈکشن میری آپ کروا لیں. تو اچھا کونسلنگ کی آپ نے بات کی نا, یوتھ کے سامنے اب جو اکنامک چیلنجز ہیں, ساتھ ساتھ یوتھ جو ہے دے آر موونگ ٹورڈز ڈرگ ایڈکشنز اینڈ ون آف دی چیلنجنگ پرابلم ان آور سوسائٹی. وٹ از یور ٹیک آن دس کہ جو اکنامک چیلنجز کون سے ہیں اینڈ ہاؤ ٹو ٹیکل دیم. سیکنڈ کویشچنس کا پارٹ ہے وہ ہے کہ ڈرگ ایڈکشنز, اس پہ میں آپ کا ٹیک لینا چاہتا ہوں. پیرنٹس کو بھی میں یہی کہوں گا کہ آپ بچے کو ٹارچر نہ کریں. یہ بھی ایک بہت بڑی ایک المیہ ہے. وہ والدین بہت سخت ہوتے ہیں اور وہ دور نہیں رہا آج کہ آپ بچے کو ماریں گے, تو وہ لحاظ ایک طرح سے ختم ہو گیا ہے. جب چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ہمارے گاؤں میں پڑوس کے دور کے چاچو جب ہمیں دیکھتے تھے تو ہم ڈرتے تھے کہ یہ تو ابھی ہمیں مارے گا بھی, اور ہم بہت زیادہ اس ایک طریقے سے وہ درد اور وہ ساری آنکھ نہیں اٹھا سکتے کہ اگر میں نے آنکھ اٹھائی تو یہ تو میرے والد کو کہہ دیں گے, چاچو کو کہہ دیں گے انہوں نے آنکھ کیسے اٹھائی. اور آج کے دور میں آپ نے کسی کو یوں کر کے دیکھا تو پہلے تو پیرنٹ آپ کو کہے گا کہ جی آپ نے میرے بچے کو اس طریقے سے دیکھا. اچھا عرفان صاحب, ابھی ایز اے یوتھ MPA نا, so what visions would you like to place for the youth of Pakistan, specifically for Khyber Pakhtunkhwa youths? جوانوں کے سامنے آپ کا ویژن کون سا ہے؟ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is me, Inayat Afridi, and I am director of Leeds Academy of English Language and Information Technology, Peshawar. This is my 8th podcast, and in this podcast, मेरे पास है Mr. Irfan Khan Afridi. تو questions اور discussion session سے پہلے میں عرفان خان کا introductions آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. Mr. Irfan Khan Afridi has been a social worker. He as a president of Al Khabib welfare organizations, اور ساتھ ساتھ he is serving as a youth MPA and working as executive member of Youth Assembly for Human Rights. The plus point is that Irfan Khan Afridi has also participated in 10 billion tree tsunami green project جو پاکستان میں تھا, so he actively participated in that one. So question سے پہلے میں عرفان صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آئے, you took your precious time out and you became part of this podcast. بہت شکریہ, جزاک اللہ. ویلکم. اچھا پہلا سوال جو ہے کہ عرفان صاحب tell us about your welfare organizations. الحبیب ویلفیئر آرگنائزیشن 2018 میں ہم نے اس کے لیے اسٹرگل شروع کی, اور اس وقت یہ پاکستان گرے لسٹ کی وجہ سے بہت مسائل تھے, بہت سارے آرگنائزیشن وہاں اس وقت بین بھی ہوئے. پھر 2020 میں ہم نے ان کو باقاعدہ طور پر رجسٹر کیا. اچھا جی بالکل. تو حبیب ویلفیئر آرگنائزیشنس کے کون سے پرپزز تھے, واٹ ور دی آبجیکٹیوز, مقاصد ان کے جو تھے؟ جی میں خود چونکہ قبائلی ہوں, اور میں نے میٹرک کے بعد وہ حالات دیکھے جو آج کل تیرا کے حوالے سے آپ کو نظر آ رہے ہیں. ہم مائیگریٹ ہوئے, بہت
کریٹیکل سچویشن تھی, ایجوکیشن پہ ہمارا بہت بڑا اثر پڑا. اچھا. اور یہ ہے کہ اوورال جتنے بھی قبائلی تھے وہ سب اس مرحلوں سے گزرے. تو اس میں میں نے بہت سارے لوگ دیکھے, خود تکلیفیں برداشت کی, تو دل میں ایک درد اٹھا کہ ایک ہونا چاہیے انسان کے اندر دوسروں کے لیے فائدہ. تو میں نے آرگنائزیشن کا سوچا اور یہ اپنے آپ کے ساتھ وعدہ کیا کہ جب تک زندگی ہوگی انشاءاللہ تو یہ کم از کم میں دوسروں کو اس میں نہیں ہونے دوں گا. جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں دوسروں کے لیے انشاءاللہ کروں گا. اور اللہ کی فضل سے الحبیب ویلفیئر آرگنائزیشن نے 2018 سے اب تک میرے بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں مختلف کالجز میں, ہم نے ان کو اسکالرشپ دی. اور اسپانسر جو ہے وہ خود ہی کالجز کے آنرز اور پرنسپلس تھے. ہمارے پاس تو سورسز تھے نہیں, تو ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ جی یہ تو سفید پوش فیملی سے تعلق رکھنے والے ہیں, یتیم ہیں اور مائیگریٹ ہو کے آئے ہیں, ان کے بہت سارے نقصانات ہوئے ہیں. اور یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں بہت زیادہ اپریشیٹ کیا اور ہمیں ہاتھ لیا. اچھا. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ 2020 میں میرے دو اسٹوڈنٹ مسلم کالج کے وہ سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن پر بھی آئے. اچھا ماشاء اللہ. ہاں جی, اور بہت اچھے کالجز میں الحمدللہ ان کو. پھر ہم نے اسٹوڈنٹس کے یونیفارم پہ شوز, سویٹرز, صحیح, مدرسوں کے لیے قرآن پاک اور نورانی قاعدے, اس کے علاوہ اویئرنیس پروگرام, ورک شاپ, بہت ایکٹیویٹیز الحمدللہ کی ہے. اچھا. سیلاب میں 2022 کے سیلاب میں الحمدللہ نوشہرہ, چارسدہ اور ڈی آئی خان تک ہم نے بہت سارا کام کیا. پروفیسر ناصر علی سید کے تعاون سے ہم نے الحمدللہ کافی اس میں کام کیا. تو یہ چھوٹے موٹے خدمات. اچھا, یہ جو حبیب ویلفیئر آرگنائزیشن سی نا, تو اس کے علاوہ اور کوئی آرگنائزیشنس ہیں کہ جہاں پہ آپ نے یو پارٹیسپیٹڈ ان ہیلپ آل دا پیپل آؤٹ ان دیٹ؟ جی بالکل. 2022 میں ہی ڈیجیٹل دنیا, کیونکہ آج کل تو اے آئی کا دور ہے, یہ انہوں نے پھر ایک تحریک چلائی کہ جی ایسے ٹیلنٹڈ یوتھ ہوں کہ جو ہماری میسیج دوسروں کو فارورڈ کریں. تو اس میں پھر الحمدللہ انہوں نے الخدمت فاؤنڈیشن نے مجھے سرٹیفکیٹ بھی دیا اور ہم نے ان کے لیے کام کیا. اس کے علاوہ کاوش ویلفیئر فاؤنڈیشن, عتیق الرحمان صاحب وہ پوری خلیج میں بھی کام کرتے ہیں اور یہاں پر بھی وہ اسکل کے اوپر زیادہ کام کرتے ہیں. تو ان کے ساتھ کولیبریشن پہ ہم نے بہت سارے ایکٹیویٹیز کی. المدد فاؤنڈیشن سید مشتاق حسین بخاری کے ساتھ کافی کام کیا. خود اپنی آرگنائزیشن میں کافی سارے کام کیے. اور اس کے علاوہ فلاحی تنظیموں کے علاوہ ہم نے ادبی تنظیمیں جو ہے ان کے ساتھ بھی کافی کام کیا. کاروان ہوا, بشرا فروخ, انہوں نے ہمیں 2-3-4 ایکٹیویٹیز میں مدد کی جو ہمارے لیے ایک باعث فخر ہیں کہ کم از کم کوئی ہے جنہوں نے ہم پہ ٹرسٹ کیا. اور میں ایک دفعہ ایک بندے کے ساتھ ملاقات کے لیے جا رہا تھا, تو میں نے ان کو کہا کہ کوئی ہوگا جو مجھے 50 روپے دے گا, جو میرے اوپر ٹرسٹ کرے گا, میں اس کو صحیح طریقے سے باندھ کے اس کو ایک دیوال پہ لٹکاؤں گا فریم میں. اچھا. تو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم نے ایکٹیویٹی کرتے کرتے لوگوں نے ہمارے اوپر اتنی ٹرسٹ کی کہ الحمدللہ اگر آپ پروفائل ہماری دیکھیں تو یہ میرے لیے, میں ایک ناچیز بندہ ہوں تو میں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ کم از کم اللہ رب کریم نے مجھ سے تھوڑا کچھ کام لیا. صحیح. اچھا, یہ جو ویلفیئر آرگنائزیشن ہے نا, ساتھ ساتھ آپ نے بات کی بھی کہ میں جو لٹرری جو مطلب آرگنائزیشن سے نا یا پلیٹ فارمز, ورک شاپ, سیمینارز ہو رہے ہیں, بکس کی بات جب ہوتی ہے نا آج کل یوتھ کرائسس اور ساتھ ساتھ بک کرائسس, اسٹڈی کرائسس کو کنیکٹ کرنا, سو ہاؤ ڈو یو سی بک اسٹڈی ان دا فیوچر نا, کہ ابھی ان کی تھوڑی وہ مطلب کرائسس ہے نا. سوال کو اگر میں اس طرح پوچھ لوں کہ ہاؤ ڈو یو سی دا فیوچر آف بکس ان دس ایرا, آج کل کے دور میں, ٹھیک ہے, دا فیوچر آف دا بک جو ہے اس پہ آپ اگر تھوڑا.
جی بالکل. اگر میں اس کو یہاں سے شروع کروں کہ حلقہ ارباب ذوق پشاور, بزم بہار ادب, سینڈیکیٹ آف رائٹرز, کاروان ہوا, اور اس طرح اور بھی 2-3 تنظیمیں ہیں, دی لیٹرز اکیڈمی. تو ان سب کا یہی فوکس ہے کہ ہم کتاب سے جڑیں. اچھا جی. حلقہ ارباب ذوق ایک ادبی تنظیم ہے, اور اس میں ہم ایک پروگرام کرتے ہیں. ایک شخصیت ہوتی ہے اور ایک کتاب ہوتا ہے. اچھا. مہینے میں اس کی ایک کتاب ہم سلیکٹ کرتے ہیں, اس پہ پھر گفتگو ہوتی ہے. کتاب کی اوورال سینیریو ہم حاضرین اور ناظرین کو جو دیکھنے والے ہوتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں. پھر وہ ہمیں کیا آؤٹ پٹ دیتا ہے, معاشرے پہ اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں, اور پھر کویسچن آنسر ہوتے ہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی فلاحی تنظیمیں ہیں جس کا میں نے ذکر کیا, وہ صرف اسی ایک پوائنٹ پہ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ کتاب سے دوستی بہت ضروری ہے. صحیح, نو ڈاؤٹ, بہت زیادہ ضروری. وہ آپ کی تنہائی کا ساتھی ہے, اور یہ ہے کہ وہ آپ کو نیا کچھ سکھانے کو آپ کو دعوت دیتا ہے. صحیح. تو آج کل کا جو اے آئی کا دور ہے, میں سمجھتا ہوں اس میں مسئلے مسائل یہ بھی ہوئے کہ 1 منٹ اگر آپ نے کتاب کو دی تو 5 منٹ آپ کہیں اور جا کے وہ سرچ کرتے ہیں. صحیح. تو لائبریریز کا سیٹ اپ ختم ہوتا جا رہا ہے. صحیح. لائبریریز بہت ضروری ہے. صحیح. کتاب سے اگر آپ کچھ سیکھیں گے نا تو وہ بالکل آپ کے مائنڈ میں ہوگا. پھر اس سے آپ نئی تحقیقات اس میں ہوتی ہے. وہ اتھینٹک سورس جو ہوتی ہے نا, وہ کتاب ہی میں ہوتی ہے, کیونکہ کتاب پہ وہ محنت ہوئی ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ بہت ضروری ہے, اور خاص کر ہماری یوتھ کے لیے بہت ضروری ہے. اور آج کے دور میں جہاں کتاب لکھنے والے ہوتے ہیں, اور اگر ہم موبائل پہ اس طریقے کار سے اس کو چیزیں سرچ کریں گے تو یہ بھی اس کی لیے اچھا نہیں ہے. اور یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ اس کا دیکھیں, صحیح, تو جہاں مسلمانوں نے تاریخ پہ اور پرنٹنگ پہ جہاں پہ انہوں نے ان کو بند کیا ہوا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ جی نہیں, پریس نہیں, ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے, تب یورپ جو ہے اس پہ کام کر رہا تھا. تو مطلب یورپ میں لائبریریز بن رہی تھی, ادھر جو تھا تو کیا کہتے ہیں اس کو, انڈیا میں جو تاریخی وہ جو شاہ جہان کا وہ جو محل تھا نا, جی جو یہاں محلات بن رہے تھے, ادھر لائبریریز بن رہی تھی. آج وہ اگر آپ کمپیئر کریں تو ہم اس کی بہت پیچھے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم کتاب سے دور ہوئے. کتاب سے دوری جو ہے یہ آپ کو کبھی بھی ترقی کی طرف نہیں لے کر جائے گا. کتاب بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ آن لائن بھی چیزیں دیکھیں, لیکن کتاب کو ضرور اسٹڈی کریں. صحیح. جی. اچھا اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کروں گا کہ میں اکثر اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں نا کہ جب آپ کتاب پڑھ رہے ہوتے نا, یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں, آپ ایک برین کو آپ اسٹڈی کر رہے ہیں. بالکل, کہ اس کتاب کے پیچھے ایک برین ہوتا ہے نا, پھر وہ برین تقریباً 15-20 اور کتابیں پڑھ کے سارا جو آئیڈیاز ہے اس کتاب کے اندر وہ پٹ کر لیتا ہے. اچھا اس میں ایک سیکنڈ پوائنٹ میں ایڈ کروں گا. میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا, اس میں آتھر نے لکھا تھا کہ نیدرلینڈز اور یورپ کے اندر ایک دوسری کنٹری ہے, ان دونوں کنٹریز میں اتنی کتابیں پڑھی جاتی ہے جتنے مسلمز مڈل ایسٹ میں اتنی نہیں پڑھائی جاتی. دیکھیے یورپ بہت آگے چلا گیا. بالکل. تو دس از دا پوائنٹ میں اپریشیٹ کرتا ہوں. اچھا اب عرفان صاحب ایز اے یوتھ MPA, ایز اے یوتھ منسٹر فار پروونشل, so what have you done for the youth of Pakistan and specifically of Khyber Pakhtunkhwa? پاکستان نیشنل یوتھ پارلیمنٹ کا MPA ہونے کی ناطے میں ہم نے ایک یوتھ کے لیے 2-3-4-5 ایکٹیویٹیز ابھی بھی کی ہے اسی ہفتے. اچھا ماشاء اللہ. اور کچھ سیمینار بھی ارینج کیے. صحیح. یوتھ کو اس دور میں اویئر ہونے کی ضرورت ہے. وہ یقینی طور پر ہمارے جوان جو ہے وہ اپنے آپ
को प्रेजेंट करने से शर्माते हैं, डरते हैं। सही। हम चाइना विंडो गए थे तो डायरेक्टर साहब ने कहा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, एक हमारे MPS से, तो उन्होंने कहा जी इंट्रोडक्शन मेरे आप करवा लें। अच्छा। तो उन्होंने कहा आप अपने आप को इंट्रोड्यूस ही नहीं कर सकते तो आप अपने हल्के का मसाइल लोगों के सामने और गवर्नमेंट के सामने कैसे लेकर कराओगे। बेसिकली हमारा मसला ये है कि हम बहुत सारी चीज़ों में हमारी यूथ डरती है। वो उसकी जो काउंसलिंग है वो इंतहाई ज़रूरी है, काउंसलिंग होनी चाहिए उसकी। दूसरी ये है कि प्रैक्टिकल सेटअप नहीं है। अगर पाकिस्तान में प्रैक्टिकल एक चीज़ होती ना तब जाके वो पॉलिश होते हैं। एग्जैक्टली। और वो कमरे के अंदर उसको पढ़ाया जाता है और बस उससे बाहर आके बस फिर सारी बस छुट्टी। एग्जैक्टली। प्रैक्टिकल काम और थ्योरेटिकल तो ज़रूरी है। हाँ, वो ज़रूरी है। थ्योरेटिकल तो बहुत ज़रूरी है, Right. लेकिन उसको प्रैक्टिकल भी करना चाहिए। Exactly. और हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको पॉलिश करने के लिए प्रैक्टिकल चीज़ें कर रही है। सही। जैसे गवर्नमेंट के इदारों में क्या हो रहा है, आप जब किसी बड़े शख्सियत से मिलोगे तो किस तरह मिलोगे, सही। आप अपने आप को प्रेजेंट किस तरह करोगे, आप फ्यूचर में क्या बनना चाहोगे और आपके विजन क्या होंगे। मतलब एक बंदे को आप ये कहने पे मजबूर करेंगे कि जी देखिए ये फलाना बंदा एक रोल मॉडल है, ये यहाँ तक कैसे पहुंचा। अच्छा, ठीक है। सही। आज ये सियासी लीडर है, ये सोशल वर्कर है, ये है, ये वकील है, ये जज है, तो कैसे पहुंचा, आप कैसे पहुंचोगे। इसके लिए ये एक पूरी तरीक़ेकार होती है, उसके लिए हमारे प्रोग्राम्स होते हैं। उसको हम हर MPA को फिर फर्दरली उसको मोटिवेट करते हैं कि जी आप इस पे बात करें। अच्छा। आप इसके लिए तैयारी करें। और जब प्रोग्राम्स ख़त्म हो जाते हैं तो फिर उसको मोटिवेट भी करते हैं कि देखें सारी चीज़ें जो होती है वो इंसान के अंदर खुद होती है। मतलब आपने खुद अपने आप को पॉलिश करना है, खुद ही आपने एक विजन अपने अंदर, एक मकसद, एक गोल पैदा करना है कि जिससे मतलब आप फिर माशरे के लिए इस्लाह कुन और बेहतरीन और प्रोडक्टिव और तरक्की याफ्ता अमन पसंद माशरा हो। तो मतलब फ्यूचर में तो यही जवान जो है वो कौम का सरमाया और ये है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो विजन के साथ साथ मोटिवेशन और इंस्पिरेशंस पे आप लोग काम करते हैं। बिल्कुल। देखिए ये इंस्पायरेशन और मोटिवेशनल सेटअप जो है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है कि जिससे मतलब इंसान मोटिवेट हो जाता है। जी 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 जी। अच्छा, काउंसलिंग की आपने बात की ना, यूथ के सामने अब जो इकोनॉमिक चैलेंजेस है, साथ साथ यूथ जो है दे आर मूविंग टुवर्ड्स ड्रग एडिक्शंस and one of the challenging problem in our society. What is your take on this कि जो economic challenges कौन से हैं and how to tackle them? Second questions का part है वो है कि drug addictions, इस पे मैं आपका टैग लेना चाहता हूँ। देखिए ये तो एक अलमिया है जी। बहुत सारे हम देखते हैं माशरे में सही कि जो इस लत में पड़े हुए हैं। सही। और ये एक नासूर है जो हमारे बच्चों को खाया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर मैं बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को भी, गवर्नमेंट को भी, तालीमी इदारों को भी ये दावत देना चाहूँगा कि वो मुख्तलिफ औकात में इसके लिए एक मजबूत हिकमत अमली के साथ सेमिनार करें और इसको मतलब बताएं कि नशा मौत है। आप जब इसका आदी हो जाते हैं तो आप कुछ भी नहीं रहते। सही। आपकी सोच, आपकी बॉडी, आपकी अब ख़त्म हो जाते हैं। एक ज़ूम्बी जनरेशंस क्रिएट करते हैं। सॉलिस। और इस दौर में जब हम बहुत सारे क्राइसिस के साथ, तालीम भी एक बहुत बड़ी क्राइसिस है हमारी। सही सही। मतलब हम अगर आप उसके ग्राफ देखें तो हम कहाँ पे खड़े हैं, तालीमी हवाले से हम कहाँ हैं। सही। अच्छा, ये इंडस्ट्री साइड पे अगर हम देखें कहाँ है, फाइनेंशियली साइड पे हम कहाँ हैं, हम बहुत पीछे हैं। तो अगर हम इन सारी चीज़ों में पीछे हैं, यूरोप कहाँ चला गया। सही। सारे कंट्रीज, आप चाइना देखें,
चाइना किधर चला गया, 1949 में वो आज़ाद हुआ और अब उसकी आप इकोनॉमी देखें। सही। तो बेसिकली मकसद ये है कि नौजवान तो हमारा असासा है, अगर वो इस चीज़ों में पड़ेगा तो वो अपनी फ्यूचर क्या बनाएगा, और यही जवान जो है आने वाले वक्तों में हमारा लीडर होगा, हमारा रहनुमा होगा। तो अगर हम इस तरीके से जवान क्रिएट करेंगे और अगर जवान खुद अपने ऊपर ये सारी चीज़ें लागू करेगा तो माशरा तो कहीं का नहीं रह जाएगा। सही। तो इसलिए ये है कि काउंसलिंग, मुसलसल वर्कशॉप्स, और पेरेंट्स को भी मैं यही कहूँगा कि आप बच्चे को टार्चर ना करें। ये भी एक बहुत बड़ी एक अलमिया है। वो वालिदैन बहुत सख्त होते हैं और वो दौर नहीं रहा आज कि आप बच्चे को मारेंगे, तो वो लिहाज एक तरह से ख़त्म हो गया है। जब छोटे हुआ करते थे तो हमारे गांव में पड़ोस के दूर के चाचू जब हमें देखते थे तो हम डरते थे कि ये तो अभी हमें मारेगा भी, और हम बहुत ज़्यादा उस एक तरीके से वो दर्द और वो सारी आंख नहीं उठा सकते कि अगर मैंने आंख उठाई तो ये तो मेरे वालिद को कह देंगे, चाचू को कह देंगे इन्होंने आंख कैसे उठाई। और आज के दौर में आपने किसी को यूं करके देखा तो पहले तो पेरेंट आपको कहेगा कि जी आपने मेरे बच्चे को इस तरीके से देखा है, तो वो दौर खत्म हो गया। वो दौर खत्म हो। तो इस ये है कि एक तो टार्चर नहीं होनी चाहिए और उसको स्मूथली तरीके से उसको गाइड किया जाए, ये एक सजेशन। दूसरी जो मैंने आपको पहले कहा कि इसके ऊपर हर फर्द अपना किरदार अदा करे, अपना किरदार अदा। तो ये है एक नासूर है जो अनफॉर्चुनेटली हमारी नस्ल में आ चुका है। अच्छा, ये जो मतलब चिल्ड्रन के हवाले से मैं आपका थोड़ा सा वो राय लूँगा, जो बच्चे स्कूलों से ड्रॉप आउट हो चुके हैं ना, या जो है मतलब स्कूल्स के अंदर वो पढ़ रहे हैं ना, सो रिगार्डिंग दैट व्हाट आर योर सर्विसेज? इसके ऊपर हमारी अलखिदमत फाउंडेशन से पिछले दिनों बनु काबिल से हमारी मुलाकात हुई थी। अच्छा, माशाल्लाह। तो फजल वाहिद उसका डायरेक्टर है। मैंने उनको कहा कि सर हमें भी अपने साथ लें, यूथ को अपने साथ, इंशाल्लाह जो भी खिदमात होंगे तो इंशाल्लाह हम अवेलेबल हैं। और दूसरी ये है कि आगोश अलखिदमत मोहम्मद से हमारी मुलाकात हुई थी और बाकायदा तौर पर उन्होंने हमें काफ़ी अप्रिशिएट किया। तो उसका जो यहाँ पेशावर में आगोश सेंटर हैं, तो उन्होंने हमें कहा कि आप इंशाल्लाह इसके लिए काम करें। अगर बच्चे ज़्यादा हुए, और ज़ाहिरी तौर पर बहुत ज़्यादा है, हाँ बिल्कुल बहुत ज़्यादा है, लाखों की तादाद में। सही, राइट। तो फिर हम इसके लिए जगह तलाश कर लेंगे, एक नई बिल्डिंग का सेटअप कर देंगे। राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको नज़र आता है कि बड़ों से बच्चे ज़्यादा काम करते हैं। बच्चों की हालत आप देखेंगे तो आपको रोना आ जाएगा। सही। बल्कि सर मैं आपको ये बताऊं कि एक पेरेंट मुझसे मिलने आया था और कह रहा था कि मेरे 2 बेटियां हैं, एक बेटा है। सही। तो जब वो मुझे कहते हैं कि अबू ये मेरी सेमेस्टर की फ़ीस है, तो मैं वॉशरूम में रोता हूँ। अच्छा। हालांकि वो सरकारी, जिसको हम वाइट कलर कह सकते हैं, अलमिया यहाँ तक आ चुका है कि उसकी मिसाल के तौर पर अगर 80,000 रुपये सैलरी है तो उसके 3-4 बच्चे हैं, वो उसका घर का खर्चा, बिल वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चे इस वजह से भी स्कूल से आउट हैं कि उसके पेरेंट्स को एफोर्ड करने की वो ताकत नहीं है। अच्छा। तो हमने अलखिदमत फाउंडेशन को एक रिक्वेस्ट डाली कि आप वाइट कलर पर भी काम करें। और मैं आपकी वसादत से, चैनल की वसादत से ऐसे मुखय्यर हजरात जो उसके अपनी गली में जिसके 2-3-4 बच्चे हों, तो उसको भी एक बच्चे को कम से कम सपोर्ट देना चाहिए। एग्जैक्टली। क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, बर्दाश्त से आउट है। तो वो कहते हैं चलो आज का एक रोटी ये बच्चा कमा के ले आएगा,
being a Muslim, being a human and being a responsible citizen. جی جی تو یہ ساری چیزیں ہیں, اور اس کے لیے سوشل ویلفیئر جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی اس کے لیے, اور گورنمنٹ بھی اس کے لیے ذرا وہ اگر کچھ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ کولیبریشن کرتے ہوئے اس پہ فوکس کر لیں, میرے خیال میں یہ ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہے اور کم ہو سکتی ہے. ختم تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل ہوگا 2-3-4 سالوں میں. جو ایوریج ہمارے سامنے ہے بہت زیادہ غربت ہے, اور بالکل غربت کی لکیر سے ہم نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں. تو اس وجہ سے پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ 1-2 میں ان سارے بچوں کو ایک جگہ پہ کر لیں. لیکن بہت سارے آرگنائزیشن ہیں, اگر انہوں نے ایک صحیح طریقے سے اسٹینڈ لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے بچے انشاءاللہ اسکول میں ہوں گے انشاءاللہ. اچھا عرفان صاحب, آپ کا پروفائل میں ریڈ کرا تھا تو اس میں تھا کہ یو ہیو بین ایگزیکٹو ممبر آف یوتھ اسمبلی فار ہیومن رائٹس. سو مطلب اس سروسز کے انڈر آپ کی جو کیپیسٹی ہے, اتھارٹی, سو واٹ کین بی ڈن ٹو پروٹیکٹ چلڈرنس فرام دس پوزیشن؟ بالکل, ہیومن رائٹس پاکستان نیشنل یوتھ پارلیمنٹ کا MPA ہونے کی اور یوتھ اسمبلی فار ہیومن رائٹس کا ایگزیکٹو ممبر ہونے کی حیثیت سے بہت ضروری ہے کہ آپ بچوں کے لیے, معاشرے کے لیے, اس کی امن, سکون, اصلاح, اس کی ترقی اور اس کو ایک بہتر موڑ پہ لانے کے لیے اپنی کاوش کریں. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ سوچ رکھیں. جیسا ابھی سانحہ ہوا, بچے مائیگریٹ ہو کے آ رہے تھے تیرا سے, تو اس میں ایک بچہ مرا. پھر آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی, وہ بالکل مرنے کے قریب تھا, جو اس کو آکسیجن لگایا ہوا تھا. تو یہ ساری چیزیں ہیں, اگر گورنمنٹ یا پھر ہم جیسے لوگ یا پھر یہ تنظیمیں, انٹرنیشنل تنظیمیں ہوئے, لوکل تنظیمیں ہوئے, تو اس پہ اس کو فوکس کرنا چاہیے. اور ہر انسان کو دوسرے کا بچہ اپنا بچہ سمجھنا چاہیے, تب جا کے ایک اصلاحی معاشرہ ہم تشکیل دے سکتے ہیں. یہ اجتماعی کام ہے, انفرادی یہ ہے ہی نہیں. اگر ایک بندہ کہیں کہ جی میں یہ کر سکتا ہوں, تو وہ نہیں کر سکے گا, کیونکہ کیپیسٹی بہت زیادہ ہے, بچے بہت زیادہ ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں, غربت بہت زیادہ ہے, مسائل بہت زیادہ ہیں, تو ایک بندہ نہیں کر سکتا. تو کولیبریشن ہونا چاہیے, صحیح مل کر ہونا چاہیے. گورنمنٹ کو آفر دینے چاہیے کہ جی اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جو بچوں پہ کام کرتا ہے, جو سوسائٹی کو امپروو کرنے میں کام کرتا ہے, اس کو اپریشیٹ, اس کو سیمینار میں بلا دیا جائے, یوتھ اپنے ساتھ اس کو کولیبریشن پہ کیا جائے کہ جی یہ ایکٹیویٹیز ہیں, ہم آپ کو اپریشیٹ کریں گے, ہم آپ کو شیلڈز دیں گے, ہم آپ کو سرٹیفکیٹس دیں گے, آپ ہمارے لیے ڈیٹا اکٹھا کریں, آپ ہمیں نوٹیفائی کریں کہ جی فلانے گھر میں اتنے بچے ہیں, وہ اسکول نہیں جا رہے ہیں, وہ فلانا جگہ میں کام کر رہے ہیں, اس کے والد یہ ہیں, اس کے وہ یتیم ہے. اور یہ ساری چیزیں ایک اسموتھلی طریقہ کار سے پاسبل ہو سکتی ہیں. صحیح, بس یہ اس کے لیے ایک پلان کی ضرورت ہے. وہ پلان یہ ہے کہ جتنے بھی بڑے ادارے ہیں وہ آسانی سے کر سکتے ہیں. ایک پوائنٹ تو میرا یہ ہے. صحیح. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آلریڈی اس پہ بہت سارے ادارے کام بھی کر رہے ہیں. صحیح. اور یہ ہے کہ کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہے, اڈاپٹ بھی کر چکے ہیں کافی بچوں کو, جسے الخدمت فاؤنڈیشن کر رہا ہے, جسے باقی بہت اچھے ادارے ہیں وہ کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ بہت معمولی سطح پہ ہیں. اچھا, مطلب اگر 1,00,000 بچوں کی ضرورت ہے تو وہ 1,000 بچے کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے. اچھا, ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جی ہم
ٹائم نہیں دے سکتے, صحیح, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, صحیح, تو اس کے ساتھ فائنینشلی سپورٹ دے سکتے ہیں ان کو. فائنینشلی سپورٹ بہت بڑی چیز ہے. فائنینشلی سپورٹ سے آپ کے 2,000 یا 5,000 یا 10,000 سے کچھ بھی نہیں ہوگا, لیکن آپ یقین کریں ایک بچے کی زندگی آپ سنوار لیں. ابھی ریسنٹ مجھے 2-3 میسیجز آئے ہیں. ایک بچہ ہے, اس کو 15,000 ہاسٹل کی فیس ہے. اچھا, ادھر ہاسٹل میں رہتا ہے. صحیح. تو یقین کرے وہ مجھے بالکل وائس میں رو رہا ہے. اچھا, کہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ میرے ساتھ یہ تعاون کرے, اور اگر میں نے نہیں جمع کیا تو ابھی مجھے نکال دیں گے. اچھا, میں نے ان کو کہا کہ جی آپ اپنے پیرنٹس, اپنے چاچو ماموں, تو آپ یقین نہیں کریں گے انسان کو رونا آ جاتا ہے کہ اس کی جو میسیجز ہے, تو ایک دل میں ایک درد سی پیدا ہو جاتی ہے. صحیح. جب آپ کا بچہ اسکول جاتا ہے اور اس کے پیچھے جو آپ کے پیرنٹس کے علاوہ جو باقی ممبران ہیں, جیسے چاچو ہو گیا, ماموں ہو گیا, وہ آپ کو بالکل اسپانسر نہیں کرتے, دل درد کر دیتا ہے. تو ایسے میں نا یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس بچے کے تو 3-4 چاچو ہیں, وہ تو یہ ہیں اور وہ یہ ہیں. نہیں, اس کو شاید وہ سپورٹ ہی نہ کرتے ہوں. رائٹ. یہ ایک بہت بڑی لاجک ہے, اور اس سے بہت زیادہ بچے سفر ہوتے ہیں, بلکہ وہ چھوڑ دیتے ہیں. اچھا, تو نہیں کر سکیں گے نا. صحیح. جب اس کو اسکول کالج سے نکال دیتے ہیں تو پھر وہ کہاں سے کریں گے؟ ظاہری طور پر وہ اس کی تعلیم وہاں پہ سٹاپ ہو جائے گی. صحیح. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اچھا عرفان صاحب, ابھی ایز اے یوتھ ایم پی ہے نا, so what visions would you like to place for the youth of Pakistan, specifically for Khyber Pakhtunkhwa youths? جوانوں کے سامنے آپ کا ویژن کون سا ہے؟ so what is your take on that? بالکل, پہلے تو میں ایک شعر سے آپ کو بتا سکتا ہوں. ہے میری قوم کا ہر فرد ہی ہیرا موتی, صرف ماحول ہے درکار چمکنے کے لیے. زبردست. ہر طرف حبس گھٹن اور ہے مایوس فضا, چاہیے تازہ ہوا شمع بڑھکانے کے لیے. اور اگر میں ایڈ کر دوں, صحیح, زندگی گزرے ہماری نہ فضول, سیکھیے کچھ کامیابی کے اصول. زبردست. تو میسیج تو میرا یہی ہے کہ ہم صرف 3 چیزوں پہ فوکس کریں. صحیح. ایک پنکچوالٹی پہ. پنکچوالٹی, ٹائم بہت ضروری ہے. ٹائم. صحیح. ہم ٹائم کے بالکل کچے ہیں. کسی کو آپ 10 بجے ٹائم دے دیتے ہو تو 10 بجے آپ گھر میں تیار ہوتے ہو. آپ جاپان کی مثال لے لیں, ٹائم کے بڑے پابند ہیں, اور جتنی بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ بہت زیادہ ان چیزوں کے ہیں. دوسرا, ہم کریکٹر پہ اپنے کریکٹر ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو تراشتا ہے. آپ کو تراشتا ہے. صحیح. وہ آپ کی پرسنالٹی, آپ کی ساری چیزیں خود بخود دوسرے کے سامنے نظر آ جاتی ہے. صحیح. تو یہ, اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ہم اپنے لیے بس ایک صبح اٹھیں شام ہوئی, صبح اٹھے شام ہوئی نہیں, ہمارا مقصد کیا ہے, جینے کا مقصد کیا ہے. کبھی آپ اگر رات کو سوتے وقت آپ صحیح طریقے سے لیٹیں گے تو آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ میرا فیوچر میں کام کرنا کیا ہے, مطلب میں کروں گا کیا. صحیح. تو یہ ہے کہ جب آپ کے پاس مقصد نہ ہو, صحیح, تو یہی ہماری طرح زندگی, آپ کنزیومر ہوں گے, مطلب آپ پروڈکٹیو ہو ہی نہیں سکتے. صحیح. جب آپ پروڈکٹیو نہیں ہوں گے تو پھر آپ کی مستقبل کیسے بنے گی؟ ایگزیکٹلی. تو یہی ہماری یوتھ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور پیرنٹس کا بھی ہے کہ ہم اس کو اس طریقے سے بچے کو گائیڈ نہیں کر سکتے کہ جی آپ فیوچر میں کیا بننا چاہیں گے, اس کے لیے آپ کی کیا حکمت عملی ہے. آپ اپنے کریکٹر پہ اور اپنی ٹائم مینجمنٹ پہ فوکس کریں, اپنے مستقبل پہ فوکس کریں. تو یہ 3-4 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہ ہم نے اپنے اندر ڈالی, ہم نے اپنے لیے مقاصد
جیسے کیلنڈر ہوتا ہے نا کہ جی اس تاریخ پہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, بالکل اس طریقے سے کہ ہم نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یقین کریں آپ وہ سب کچھ کریں گے. میرے ذہن میں بلکہ میری کانسیپٹ ہے امپاسبل کچھ بھی نہیں ہے. صحیح, رائٹ. امپاسبل کچھ بھی نہیں. اگر آپ انجینئر بنو گے تو آپ بالکل انجینئر بنو گے. صحیح, ٹھیک ہے, بالکل. لیکن یہ ہے کہ رٹا سسٹم کا نہیں انجینئر. صحیح, پریکٹیکل. وہ پریکٹیکل ہم نہیں ہیں. وہ پریکٹیکل جب آپ بنیں گے نا تو اس پریکٹیکل کے لیے آپ پریکٹیکل چیزیں بھی کرو گے. ظاہری بات. تو یہ میں نے آپ کو پہلے کہا نا کہ ہم صبح اٹھتے ہیں اور پھر شام کو سو جاتے ہیں, ہمارا پریکٹیکل ہے ہی نہیں. تو جب آپ کا پریکٹیکل نہیں ہوگا تو آپ اس کے لیے مخلص ہی نہیں ہوں گے. صحیح. اور آپ اس کو پرائیورٹی نہیں دو گے. مطلب آپ کسی کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہے تو اگر 10 نہیں 11 ہوئے تو کیا ہوا, کی پریارٹی ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. آپ کا ٹائم مینجمنٹ, آپ کے لیے ٹائم اہم ہی نہیں ہے. جب آپ کے لیے ٹائم اہم نہیں ہوگا تو پھر آپ کیسے مطلب اس چیز کو فالو کرو گے. تو یہ چیزیں ہیں جب آپ ٹائم مینجمنٹ, پنکچوالٹی اور سب سے بڑھ کر اپنی اخلاق, اپنے کردار آپ اپنی زندگی میں نہیں لے کر آؤ گے اور اس کو اپنے لیے پریکٹیکل اس پہ لاگو نہیں ہوگے, تب تک یہ ہے کہ بہت مشکل ہے کہ آپ کچھ آگے بڑھیں. تو یہ میسج ہے کہ کم از کم یہ چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں. اور ایلوژن سے یوتھ نے باہر نکلنی ہے. بالکل بالکل. یہ چیزیں اگر انشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی گئے تھے تو اس نے کہا جی میں یہ بھی کرتا ہوں, یہ بھی. اس نے کہا چلیں نماز پڑھیں. اس طرح یہ ہے نا, جھوٹ نہ بولیں. یہ تو اس نے جھوٹ جب بند کر دیا تو اس نے کہا میں یہ کروں گا, اور یہ تو پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے, تو پھر تو وہ کہے ناراض ہو جائیں گے. تو ایک جھوٹ کی وجہ سے اس نے وہ سارے چیزیں چھوڑ دیے. میرا مقصد یہ ہے کہ آپ 2-3 چیزیں اپنے اوپر لاگو کریں اور اس کو مضبوط لاگو کریں, اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. مطلب ایک بندہ ہے, اس نے آپ کو کہا ادھر آؤ, تو آپ کہیں گے کیوں. یہ آپ کی کریکٹر کو واضح کرتا ہے. اچھا, آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ جی سر, وہ اس سے آپ ٹوٹ نہیں جاؤ گے. صحیح. وہ اس سے آپ کی کریکٹر پہ کوئی مسئلہ نہیں پڑے گا. صحیح. تو یہ ساری چیزیں ہیں. آپ جاپان میں آپ گندے نالے بھی دیکھو گے تو آپ کو مزہ آئے گا کہ میں اس کو پیوں, اتنے صاف ہوتے ہیں. صحیح. وہ صاف ستھرا, پنکچوالٹی, اس میں ٹائم مینجمنٹ. میں جاپان کی مثال آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ ان چیزوں کے پابند ہے. اس طرح اور باقی جتنی یہ ہیں, مذہب کو آپ ایک سائڈ پہ کر دیں, یہ ایک اور ٹاپک ہے. لیکن انسان کے اندر جو باقی چیزیں ہیں کم از کم اس کو تو آپ ٹھیک کریں نا. صحیح. تو اس کی جب آپ اپنے اوپر یہ ساری چیزیں لاگو کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ انسان پیچھے رہے گا. انسان ضرور آگے جائے گا, کامیابی کی طرف جائے گا. اور خاص کر یوتھ کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے. صحیح. یہ ساری چیزیں, کیونکہ وہ ہمارے کل کا مستقبل, کل کے ہمارے سی ایم ہوں گے, ججز ہوں گے. تو اگر اس میں یہ ساری چیزیں نہ ہو صحیح تو پھر تو بڑے مسئلے ہو جائیں گے. پیپر ٹائگرز. اچھا عرفان صاحب, what is your final message for the youth and for the audiences who are listening to our podcast? جی سے بالکل, جس طرح میں نے عرض کیا کہ انسان کو اشرف المخلوق اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر اناؤنسمنٹ کی ہے. بہت سارے مخلوقات ہیں, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے, دیکھیں اگر آپ کسی بھی مخلوق کو دیکھیں تو وہ اپنے بچوں پہ بہت شفقت کرتے ہیں. اس کے لیے وہ اپنے آپ کو نچاور بھی کر دیتے ہیں, مارتے ہیں آپ کو باقاعدہ, حالانکہ اس سائز میں بہت چھوٹے ہوں گے. تو ایز اے سوشل ورکر میں اپنے ناظرین کو یہی میسج دینا چاہوں گا کہ معاشرہ امن, سکون اور خوشحالی, اور ایک طرح سے آپ کو بھی یہ سکون محسوس ہوگا کہ جب آپ ایک نیگیٹو چیز دیکھیں اس کو پازیٹیو طریقے سے لیں, ایک طریقہ کار سے ان کو
سمجھانے کی کوشش کریں. بہت سارے مسئلے مسائل ہیں. وہ اکثر میرا ایک ٹیچر ہے وہ کہتے ہیں کہ جب آپ فیملی میں بہت ساری چیزوں پہ آنکھ بند نہیں کرو گے, اس پہ پاؤں نہیں رکھو گے, تو وہ دوسرے دن ٹوٹ جائے گا, آپ کا تعلق ٹوٹ جائے گا. تو ایک یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد جتنی بھی حالات ہیں اس کو ہم کولیبریٹلی, وہ چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بھی ہوتی ہیں, آپ گھر کے سربراہ ہیں, بچوں کے باپ ہیں, آپ کسی کالج کا پراکٹر ہیں, اب کچھ بھی ہیں, تو آپ نے اپنے معاشرے کے لیے اپنے لیے پازیٹیو سوچ رکھنا ہے. صحیح. جب آپ پازیٹیو سوچ رکھیں گے تو آپ ایک پازیٹیو معاشرہ لے کر آؤ گے. نو ڈاؤٹ. اور یہ ہماری آج کی ایک اشد ضرورت ہے. اس میں اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ بھی آپ کو احساس ہوگا کہ احساس کمتری میں بہت سارے لوگ مبتلا ہے. مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بہت سارے ایشوز ہیں, اور یہ فائنینشلی کرائس پوری دنیا اس میں سے جاری ہے اور گزر رہی ہے. صحیح. تو اس میں اگر آپ کسی کو کہیں کہ جی نہیں یہ تو اس طرح تو نہیں ہے, اور نگیٹو سائڈ پہ آپ اس کو ایک اپروچ دو گے تو وہ تو بس برباد ہو گیا. صحیح. تو ہر وہ فیلڈ کہ جس میں آپ دیکھیں کہ اس کا نیگیٹو اور پازیٹیو سائڈ کیا ہے, اور آپ پازیٹیو سائڈ چوز کریں, تو وہ یقینی طور پر آپ کو بھی دلی سکون ہوگا. اور جس کو آپ نے وہ پازیٹیو سائڈ والی سائڈ بتائی تو وہ بھی اس سے فائدہ لے گا. تو یہی میسج ہے کہ جہاں بھی ہو, جیسی بھی ہو, اور جتنی بھی آپ کی اپروچ ہیں, صحیح, تو پازیٹیو سوچ کے ساتھ اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو لے کر آئیں. اچھا عرفان صاحب, آپ نے جو 10 بلین ٹری سونامی گرین پروجیکٹ تھا نا پاکستان میں, سو یو ایکٹیولی بیکیم پارٹ آف دیٹ ون, سو وٹ ور دی ریزلٹس آف دیٹ ون؟ کچھ اس سے اچیو ہوا کہ نہیں؟ بالکل. جی بالکل. 10 بلین ٹری سونامی, یہ ہم نے تقریباً 3 سال اس کے ساتھ کام کیا. صحیح. اور ڈسٹرکٹ خیبر پہ ہم نے کافی پلانٹس ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں. اچھا. اور اس کے علاوہ گرین پروجیکٹ پاکستان بھی اس میں شامل ہے. اور ایک مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں ابھی ریسنٹلی گیا تھا, تو ایک بندے نے, رشتہ دار ہے, اس نے مجھے کہا کہ جی یہ آپ آئے ہو تو یہ امرود لے لو. اچھا. امرود بڑے مزے کا تھا. میں نے کہا یار یہ تو بڑا مزیدار ہے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ جسے ابھی آپ نے توڑا ہے. اچھا. تو ہنسنے لگے کہ یہ وہ امرود ہے جو آپ اتنا چھوٹا سا لے کر آئے تھے. اچھا. ہاں. اور الحمدللہ ڈسٹریبیوشن اپنے علاقے میں, کیونکہ سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے اس کو مختلف علاقوں کے لیے کہا تھا. صحیح. ڈی ایف او وزیرستان باجاواڑ کی طرف سے ہمیں لیٹرز بھی آئے تھے ویلکم کے. اچھا. ہمیں بڑی خوشی ہوئی تھی, لیکن پھر جب میں نے دیکھا کہ یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے, میں نہیں کر پاؤں گا ان کو. میں نے کہا نہیں, میں صرف ڈسٹرکٹ خیبر کے لیے کر سکتا ہوں. اچھا. تو پھر الحمدللہ 3 سال میں مختلف ٹائمنگ میں جو سیزن آتا ہے تو اس میں ہم نے 30 25 20 ہزار پلانٹس ڈسٹریبیوٹ کیے. اور ایک پروگرام جب ہم کر رہے تھے تو اس میں ایک لڑکا تھا, اس میں پورا بنڈل اٹھا کے لے جا رہا. میں نے کہا آپ کو پتہ بھی ہے اس کی ڈیگنگ, اس کی کھدائی یہ آپ نے کی ہے؟ باقاعدہ ویڈیو مجھے سینڈ کی. اور پھر اس کی جب میں نے ان کی معلومات کی تو دل بڑا خوش ہوا یہ سنتے ہوئے کہ وہ تو بڑا جنگل بن گیا. ماشاءاللہ, زبردست. اور سر یقین کریں میں 2 سال بعد ایسے علاقوں پہ جا رہا تھا, تو میں نے میرا کزن ہے ارشاد افریدی, میں نے کہا ارشاد یہاں تو ہم نے بہت سارے پلانٹس دیے تھے. تو اس نے کہا یہی وہ سارے ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں. اس میں بہت زیادہ سفیدہ, جس کو ہم چنار بالکل کہتے ہیں, وہ زیادہ وہ ہوتے تھے. توت اور شوا. جی, یہ وہاں کے علاقوں کے لیے دیے تھے.
تو ایک گرینری بھی ہو جاتی ہے اور یہ ساری چیزیں. تو مقصد یہ ہے کہ بہت خوشی ہو جاتی ہے, محسوس ہوتی ہے انسان. صحیح. تو کلائمیٹ چینج سے اگر آپ تھوڑا اس کو کنیکٹ ہاں دیکھیں, اگر آپ دیکھیں تو یہ آلودگی اور یہ ایک بہت بڑی ایشو ہے. پوری دنیا جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلیوں میں ہے. تو اور ظاہری طور پر یہ ہماری روح ہے ہماری. ہم آکسیجن لیتے ہیں تو یہ اس کے علاوہ تو زمین, بلکہ ایک سوال کیا گیا تھا کہ پوری دنیا میں بلکہ پوری کائنات میں سب سے نایاب چیز کون سی ہے اور قیمتی. اچھا. تو جواب آیا تھا کہ جی ہیرا, یہ اس نے نہیں, یہ غلط ہے. اچھا. ہاں, اس دنیا کے علاوہ کہیں بھی آپ کو درخت نظر نہیں آئیں گے. سب سے قیمتی چیز درخت ہے اور اس سے ہم مطلب زندہ ہے. تو اگر جتنی جنگلات کی کٹائی ہوتی ہے, صحیح, اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. کل بھی میں دیکھ رہا تھا, یہ آپریشن شروع ہے تو اس میں بہت بڑی درخت وہ اس کو کاٹ دیا. اور میں نے آج اخبار والوں کو کہا تھا کہ جی اس پہ میرے لیے یہ چھوٹی والی ایک وہ کر دیں کہ جس میں مطلب جو متعلقہ ادارے ہیں, عوام تو نہیں ہے, عوام تو انخلا کر کے آ چکے ہیں. جو مافیا ہے وہ تو بس جنگلات پہ لگے ہوئے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بڑے المیہ ہے کہ اس میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے. جنگلات کی کٹائی نہیں ہونی چاہیے اور جتنے انسان کر سکتا ہے اپنے حصے کا اس میں حصہ ڈالنا چاہیے. تو یہ ہے کہ تب جا کے ہم سروائیول کریں گے, ادروائز بڑا مشکل ہے. رائٹ, تھینک یو سو مچ. اچھا, پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ تھے عرفان خان افریدی. میں دوبارہ بریف انٹروڈکشنز کراتا ہوں. عرفان خان افریدی ایز اے سوشل ورکر کے ساتھ ساتھ ہی ایز پریزیڈنٹ الخبیب ویلفیئر آرگنائزیشن, آلسو یوتھ MPA and executive member of Youth Assembly for Human Rights. اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی آرگنائزیشنس ہے, ویلفیئر آرگنائزیشنز, جو کہ وہ ریگولرلی پارٹیسپیٹس کرتا ہے اور وہ اپنی ایکسپرٹس اوپینین کو سیمینارز, ورک شاپس کے اندر وہ شیئر کرتا ہے. تو میں ایٹ دی اینڈ آف دا پوڈ کاسٹ دوبارہ میں عرفان صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں دیٹ یو کیم ہیئر, یو ٹوک یور پریشیس ٹائم آؤٹ اینڈ یو شیئرڈ یور ایکسپرٹ اوپینین ود دی آڈینسز اینڈ اسپیشلی ود دا یوتھس. یوتھس کو آگے جانا ہے. عرفان صاحب نے جو ایکسپرٹس اوپینین شیئر کی, یو نیڈ ٹو برنگ دیم ان یور لائف. انشاءاللہ یوتھ آف پاکستان, دا ورلڈ از یور پرووائڈ. جس طرح عرفان صاحب نے بات کی, پازیٹیوٹی ایز این ایسٹ, ایز این انسٹرومنٹ, جس کو آپ لوگوں نے زندگی میں لے آنا ہے. انشاءاللہ پاکستان ول گرو, یوتھ ول گرو, اینڈ دا ورلڈ از یور. تھینک یو سو مچ عرفان صاحب. بہت شکریہ.